معاملہ یہ انکوائری کمیشن والا لٹکتا ہی جا رہا ہے. میں نے تو رپورٹ پر بات کی تھی کہ رپورٹ یہاں پر پبلک نہیں ہوتی, یہاں پر تو کمیشن کی سربراہی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, ہر کوئی معذرت کر رہا ہے. اب آج آ کر آ رہے چیف جسٹس پر سوال, اب چیف جسٹس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے انصاف دیں گے ان 6 ججز کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ میرا ایک بڑا ہی فیوریٹ شعر ہے کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو ہماری عدلیہ کا وقار ماشاءاللہ ویسے ہی بہت بلند ہے, عالمی رینکنگ میں ہم کوئی 135-40 نمبر کے اوپر ہیں, اور ایک اوپر سے ہمارے ہاں خود ججز ایسی حرکات فرما رہے ہیں کہ اس کے شدید خطرات ہیں کہ وہ اور بھی نیچے نہ گر جائے کہیں. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کی طرف سے جس قسم کی سہولت کاری کا رواج ڈالا گیا, کب سے یہ بات شروع ہوئی ہے اس کی کھچے گی تو بہت لمبی چلی جائے گی, لیکن جب سے بھی یہ رواج شروع ہوا ہے اس نے عدلیہ کے وقار کو بہت مجروح کیا ہے. اس نے ججز کے جو کردار ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. کوئی فیصلہ اب قانون اور آئین کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا, جس کو اس کے حق میں فیصلہ نہیں مل رہا وہ عدالت کی ایسی تیسی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے, اور عدالتیں خاموش تماشائی بن کے بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس معاملے میں, ایک تو یہ ہے کہ ان ججوں کو 6 ججز جو ہیں ہمارے معزز قابل اعتراض, یہ مجبوری ہے ہماری کہنا, وہ مجھے یاد ہے قائد اعظم محمد علی جناح ان کے مقابلے میں سرتیج بہادر سپرو, بہت بڑا وکیل ہے ہندوستان کا, اس طرح ہمارے قائد اعظم تھے. وہ انہوں نے ایک دفعہ نا انگریز جج تھا, قائد اعظم نے ان کو سر کہہ کے خطاب کیا ہائی کورٹ میں, سر. تو اس نے اعتراض اٹھایا, اس نے کہا جی مائی فیلو کلیگ ڈزنٹ ایون نو ہاؤ شوڈ ہی ایڈریس دا کورٹ. تو جیسا پوچھا مسٹر جناح وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, اس نے کہا می لارڈ ایوری ڈے آئی کال مائی فیلو لائر ایز اے لرنڈ کاؤنسل نوئنگ دیٹ ہی از نائدر کاؤنسل نور لرنڈ. مائی گاڈ. اب آپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم ان ججز کو اب کیا کہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, پہلے تو ججوں کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے کہ یہ خط ہم نے لکھنا کس کو ہے. یس, ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے, مرضی ہے نا, وہ چونکہ ہدایت کہیں سے وصول ہوئی ہوگی کہ فلاں کو لکھ ماریں, انہوں نے خط لکھ دیا وہاں پر. چلیے جناب, اس کے نتیجے میں 6 کو نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا تبھی وہاں گیا نا. دیکھیں نا, ہر ایک نے یہ کہا نا کہ دس از ناٹ دا رائٹ فورم. یہ فورم ہے صرف ججز کے کنڈکٹ کو دیکھنے کے لیے, ججز کی کمپلینٹ کو سننے کے لیے نہیں ہے. آپ یہ خط یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں. مگر میرا سوال اس سے بھی مختلف ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کئی ماہ پرانے ہیں جن کا وہ حوالہ, ایک ہی کیس ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے. یہ جو ججز کی کرمنل خاموشی تھی, اس کی بھی تو وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے نا جی ایز اے پاکستانی, کہ آپ نے اس وقت ان کو جب مداخلت ہو رہی تھی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیوں نہیں دیا؟ آپ کس مسئلے کے تحت چپ رہے, کس سے ڈرے ہوئے تھے آپ, اور اب اچانک آپ کا ڈر کیوں نکل گیا ہے؟ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہمیں نہ آ جائے. نہیں خیر, ہمیں آ جائے گی تو بھگت لیں گے, کیا ہم باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا, باعزت طور پہ گھر بھیج دیں گے ہمیں واپس. اس میں کیا ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کی عدالت کے معاملہ جات میں اگر کسی نے مداخلت کیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ٹھوک دیں, ایکسپوز بھی ہو جاتے, پتہ بھی لگ جاتا کہ کس نے, آپ کی ڈگنیٹی بھی رہتی. آپ نے کوئی نام نہیں لیا ہے, آپ نے کسی خاص شخص کی طرف انگلی نہیں اٹھائی ہے, مداخلت ہو رہی ہے. یہ مداخلت کب سے ہو رہی ہے, یہ سہولت کاری کا عمل کس نے شروع کرایا, کہاں آئے گی بات, وہاں میں لے کے جاؤں گا آج, یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں لے کے جائی جائے. لیکن ہاں, ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر انہوں نے جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی, ملاقات کی. جی, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ایک رکنی جج کا جو ہے وہ جسٹس کا کمیشن بنا دیا جائے, اور اس کو کھنگالا جائے کہ اس میں ہے کیا. لہٰذا کیبنٹ کی منظوری کے بعد یہ کمیشن جو ہے تشکیل پا گیا, اور اس کے جج جو ہیں وہ جناب عزت مآب تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہے وہ بن گئے. ان کے اوپر جنرلی سب نے یہ کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک واحد جج تھے جو کھڑے ہو گئے تھے پرویز مشرف کے سامنے کہ جناب پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا. تو ان کی کریڈیبلٹی کا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کریڈیبلٹی پر ہمیں کوئی شک نہیں, پر ہم تو منظور بھی نہیں ہے. اچھا جی, کیوں منظور نہیں ہے جی؟ کہ جناب سپریم کورٹ سنے اس کو. ٹھیک ہے, پورے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی یہ جنگ جاری تھی. الٹیمیٹلی سو موٹو لینے کا فیصلہ کیا جناب چیف جسٹس صاحب نے, اور لارجر بینچ 7 ججز جو ججز اسلام آباد میں اویلیبل تھے ان سب پر
مشتمل ایک بینچ بنا دیا اور کہا کہ جناب اس کو ہم سنیں گے. ہاں جی. مگر وہ پیا اس پر راضی تھوڑی ہے. نہیں ہے. وہ کہتا جی ہونے دیتے فل کوٹ بناؤ. ہاں جی. دو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی یا اس کے وکیل یہ اس خط کے مامے کیسے بنے؟ وہ بھائی وہ ججز نے ایک خط لکھا ہے, ججز اس کو پرسو کر رہے ہیں. آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کون ہوتے ہیں ججوں کی حمایت کرنے والے؟ اب وہ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی ایک پوری کیمپین لا رہے ہیں کہ یہ کیسے انصاف کریں گے. دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جج بھی ان کا ہو, وکیل بھی ان کے ہوں, مقدمہ بھی ان کا ہو, فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو. یہ کیڑا جسٹم ہے؟ یہ طریقہ انصاف کون سا انصاف کر رہی ہے جناب, یا کون سا انصاف کروانا چاہتی ہے؟ اچھا, ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائی لائٹ کی ہے کہ اس میں کلیئر کٹ کسی کا نہ نام لیا, کسی کا نام نہیں ہے, کچھ بھی نہ کسی ادارے کو نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا. تو انکوائری میں کس کو بلایا جائے گا, کس سے سوال جواب کیے جائے؟ ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائی لائٹ کی ہے کہ اس میں کلیئر کٹ کسی کا نہ نام لیا, کسی کا نام نہیں ہے, کچھ بھی نہ کسی ادارے کو نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا. تو انکوائری میں کس کو بلایا جائے گا, کس سے سوال جواب کیے جائیں گے؟ دیکھیے وہ پہلی بات جو میرے خیال سے جو میرے ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یہ جو لارجر بینچ ہے یہ پہلے دیکھے گا کہ شکایت کی نوعیت کیا ہے. رائٹ. پھر غالباً ان جج سے پوچھے گا کہ جناب بتائیے آپ کو کس کا فون آیا تھا, یا آپ کے پاس میسج لے کے آپ کی عدالت میں کون آیا تھا, ہاں, یا آپ کے گھر کون گیا تھا, بتانا پڑے گا نا. ایک جنرلائز لیٹر کے اوپر اتنا ہنگامہ ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا تھوڑا سا کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں. جو جوڈیشل ایکٹیویزم چودھری افتخار نے شروع کیا تھا, کسی نے اس کی انکوائری کرائی؟ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا, کسی نے اس کی انکوائری کرائی؟ جو اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کی, پھر اس کے بعد جو جسٹس گلزار نے کی, پھر جو انتہا تک پہنچایا جسٹس بندیال صاحب نے, کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کس قسم کی سہولت کاری کر رہے ہیں, یہ آپ کو عمراندار جج بننے کا کس نے مشورہ دیا ہے؟ پوچھا کسی نے؟ اینی وے, کیونکہ اس وقت آپ کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے. آپ کی سہولت کاری چھوٹی عدلیہ سے لے کے ہائیسٹ فورم تک ہو رہی تھی, تب سب ٹھیک تھا. ٹھیک ہے جی. فوج جب آپ کی طرفداری کر رہی تھی, آپ کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا رہی تھی, آپ کو جتوا کے ایوان اقتدار تک لا رہی تھی, تب فوج ٹھیک تھی, اور اب فوج ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے ایکٹس میں, اس کے بارے میں میرے خیال سے سوال جو ہے پوچھا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور سے جو شور و غوغا مچا رہے ہیں, ان سے یہ پوچھے کوئی کہ جناب جس وقت جو پاناما ہے اقامہ بن رہا تھا, آپ اس وقت بھی بولے تھے؟ جب ایک نگران جج مقرر ہو رہا تھا, آپ اس وقت بولے تھے؟ جب بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھائی جائی تھی, اس وقت کوئی بولا؟ اور ایک عجیب لمبی فہرست ہے کیسز کی جو میں بیان کر سکتا ہوں, جس کے اوپر سارے کرمنل انداز میں خاموش رہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ اسی طرح کی صورتحال پیش آئی اور انہوں نے جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, یہ سارے کے سارے وکلا یا ساری کی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کا تمسخر اڑا رہی تھی. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ سو مچ سو کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کی شادی میں ان کو مدعو کیا. ان میں سے ایک نہیں گیا, نہ کوئی لیڈر گیا, نہ کوئی وکیل گیا, نہ کوئی جج گیا. ایک طرف تو یہ رویہ ہے, دوسری طرف آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موکری آف جسٹس جو بنائی جا رہی ہے, جس طریقے سے جسٹس کو مطلب ہے آلموسٹ کھینچ کے سڑکوں پر آپ لے آئے ہیں, خدا کے واسطے رحم کریں. عدلیہ کو تو چھوڑ دیں, عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں, ان کے اوپر پریشر نہ بنائیں آپ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا, پریشر کی بات نہیں ہے, آخر لیٹر لکھنا, نوعیت آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, نوعیت چیک کرنی ہے, کوئی تو وجوہات ہوں گی نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پہلے بھی تو سہولت کاری ہو رہی تھی نا, اب جب آپ کے خلاف آئے ہیں تو آپ نے خط لکھ دیا, لیکن آخر انٹرفیئر کیوں کر رہی ہیں؟ اس کو بھی تو اکاؤنٹیبل کرے نا جو کر رہے ہیں سہولت کاری. جس رفتار سے مقدمات سے بری کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو, ان کی زوجہ کو, ان کے ساتھیوں کو, وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ یک جنبش ختم ہو جائیں. اچھا. اور خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں. اچھا. اور یہ ان کا میں قصور اس لیے نہیں قرار دیتا کہ خود خان صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ بس 5 مہینے تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی, 5 مہینے کے بعد میں باہر آ رہا ہوں, پھر اس کے بعد فیلڈ بھی ہماری ہوگی, بادشاہت بھی ہماری ہوگی, دوبارہ گورنمنٹ ہماری. دیکھیے میں خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے چاہیے, اور اچھے خواب تو ہمیشہ دیکھنے چاہیے, لیکن کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہونے دیا جائے گا؟ اس سب کے اوپر سوالیہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیے جو پچھلے کیسز کا حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ دیکھیے جناب وہ لاڈلے کو لے آئے لندن سے, سارے کیسز ان کے ختم ہو گئے. ان کیسز کی نوعیت آپ کے دور اقتدار میں عدالتوں نے اڑا کے رکھ دی تھی. آپ کے دور حکومت میں 4 چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس اور 1 چیف جسٹس یہ کہا تھا کہ کمزور ترین کیس ہیں, نہ ایویڈنس ہے نہ کوئی گواہ ہے, ہم کیسے فیصلے کریں اس کے اوپر. ان کیسز کا ختم ہونا اور جن کیسز کے اندر بڑی شدید اور بہت ویلڈ قسم کی شہادت موجود ہے, گواہ موجود ہیں, بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ہے یہ بالکل ناسمجھ میں آنے والی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو گرج کریں یا نہ کریں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری عدلیہ کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے ابھی سے انہوں نے ایک نیا پنگا شروع کر دیا. ابھی تو بدھ کو شروع کرنی ہے انہوں نے پروسیڈنگ, ابھی سے ایک پنگا شروع ہوا کہ نہیں فل کورٹ ہونی چاہیے, فل کورٹ ہونی چاہیے. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کو لے کے اڑ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ تو ہونا ہی تھا, ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے فل کورٹ بنائے. مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کو اپنی لانڈی نہیں بنا سکتے. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا, کسی چھوٹی سے چھوٹی ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ عدالت کے وقار کی خاطر, انصاف کے حصول کی خاطر کم از کم میرٹس کے اوپر ضرور رہیں اور میرٹس کے اوپر فیصلے کریں.